فرزند خدا کا گھرانہ حصہ دوئم چڑھتا سورج اس کے 4 اہم نکات اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ فرزند خدا کا گھرانہ حصہ دوئم چڑھتا سورج اس کے 4 اہم نکات اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ چڑھتا سورج۔ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی طرف مرکوز کرواتی ہے کہ داؤد خدا کا پسندیدہ شخص تھا، کیونکہ خداوند ایک مرد کو جو اس کے دل کے موافق ہے چن لے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے لوگوں کا رہنما ہو۔ پہلا سموئیل اس کا 13 باب اس کی 14ویں آیات۔ وہ شاؤل کی طرح نہیں تھا، جبکہ شاؤل کا خد و خال شہزادوں کی طرح تھا، جبکہ داؤد کا قد چھوٹا اور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ لیکن خداوند نے سموئیل سے کہا کہ تو اس کی شکل اور اس کے قد کی لمبائی کا لحاظ نہ کر، کیونکہ میں نے اسے ناپسند کیا۔ میں انسان کی شکل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر آتی ہیں، لیکن خداوند دل کی طرف دیکھتا ہے۔ پہلا سموئیل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیات۔ تب سموئیل نے تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے درمیان اسے مسح کیا، تو اس دن سے آگے کو روح خداوند کا داؤد پر نزول ہوا، اور سموئیل اٹھا اور راما کو روانہ ہوا۔ پہلا سموئیل اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیات۔ اسی وقت خداوند نے اپنی روح شاؤل سے الگ کر لی، اور خداوند کی روح شاؤل سے جدا ہوئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بدروح اسے ستانے لگی۔ پہلا سموئیل اس کا 16واں باب اس کی 14ویں آیات۔ اور ایسا ہوا کہ جب بری روح خدا کی طرف سے شاؤل پر چڑھتی تو داؤد بربط لیتا اور اپنے ہاتھ سے بجاتا۔ تب شاؤل کو آرام آتا اور وہ بحال ہو جاتا تھا، کیونکہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ پہلا سموئیل اس کا 16واں باب اس کی 23ویں آیات۔ اسی طرح بدروحیں ایک دن یسوع مسیح سے ڈرتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ وہ خدا کا مسح کیا ہوا ہے، اور بتیروں میں سے بدروحیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 48ویں آیت۔ شاؤل نے خود اپنی موت کو آواز دی جب اس نے خدا کی مرضی کے خلاف داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب داؤد تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی سلطنت کا آغاز شاؤل کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے اپنی قوم کا دارالحکومت یروشلم میں قائم کیا۔ اس نے پہلا کام عہد کے صندوق کو یروشلم میں لانے کا کیا، جس میں 10 احکام، من اور ہارون کاہن کا عصا تھا جس پر کمپلیں اور پھول لگے۔ اور دوسرے دن جب موسیٰ خیمہ شہادت میں داخل ہوا تو دیکھو ہارون کا عصا جو لاوی کے گھرانے کے لیے تھا ٹوٹ پڑا تھا، اس پر کمپلیں اور پھول نکلے ہوئے اور بادام پکے ہوئے تھے۔ عدد کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 8ویں آیات۔ صندوق شہادت کی موجودگی سے یروشلم نہ صرف اسرائیل کا مذہبی مرکز بنا بلکہ سیاسی بھی بن گیا۔ داؤد نے خود جلوس کی قیادت کی،
اور صندوق کو اس کی منزل تک لے کر گیا۔ داؤد نے بادشاہ کا شاہی لباس نہ پہنا، بلکہ اس نے کاہن کا رسمی لباس پہنا، جس کو کتان کا افود جبہ کہا جاتا ہے۔ کاہن کا جبہ پہنا اور اپنی پوری طاقت اور خوشی سے صندوق شہادت کے آگے آگے ناچتا رہا۔ اور جب صندوق شہادت جلوس کی شکل میں اپنے نئے گھر میں داخل ہوا، تو داؤد نے خود خدا کی نظر میں سختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے چڑھائے۔ اور داؤد اپنی ساری قوت سے خداوند کے آگے آگے ناچتا ہوا چلتا تھا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ دوسرا سموئیل اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیات۔ اور داؤد نے خداوند کے سامنے سختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے چڑھائے۔ دوسرا سموئیل اس کا 6 باب اس کی 17ویں آیات۔ داؤد نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ داؤد نے بطور کاہن یہ سب کچھ کیا، جبکہ وہ کاہنوں کے قبیلے سے نہیں تھا۔ لاوی کاہنوں کا قبیلہ کہلاتا تھا۔ اس سے پہلے جب شاؤل نے خدا کی نظر میں قربانیاں پیش کیں، تو خدا نے اس کو بہت بڑی سزا دی، مگر یہاں داؤد اور شاؤل میں بہت بڑا فرق ہے۔ نمبر 1، شاؤل کی قربانیاں خدا کے ساتھ کاروباری لین دین تھیں، جبکہ داؤد کا ناچنا اور قربانیاں خدا کے ساتھ محبت اور خوشی کی علامت تھیں، اس لیے نہیں کہ وہ خدا سے کچھ اور چاہتا تھا۔ نمبر 2، داؤد شاہی کاہن تھا۔ خدا آدم سے بھی یہی سب کچھ چاہتا تھا کہ وہ شاہی کاہن بنے۔ داؤد شاہی کہانت کا مالک تھا، اور خدا اسرائیل سے بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ شاہی کہانت کی عزت کریں اور اس کو ہمیشہ تک قائم کریں۔ نمبر 3، داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان ملکی صادق کی طرح تھے، جو کاہن اور بادشاہ تھا۔ ملکی صادق نے بادشاہ ہوتے ہوئے قربانی چڑھائی، داؤد اور سلیمان نے بھی ایسا ہی کیا۔ نمبر 4، داؤد ابھی بھی اپنے اس عمل سے خوش نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ وہ یروشلم میں خدا کی ہیکل تعمیر کروانا چاہتا تھا۔ تو پھر داؤد نے اس وقت کے نبی ناتان سے مشاورت کی۔ تو بادشاہ نے ناتان نبی سے کہا، دیکھ، میں صنوبر کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، اور خداوند کا صندوق تھالوں میں رہتا ہے۔ دوسرا سموئیل اس کا 7 باب اس کی 2 آیات۔ البتہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ داؤد اس کے لیے ہیکل تعمیر کروائے، مگر خدا کے پاس اپنے بادشاہ کے لیے اس سے بھی اہم اور ضروری چیز تھی۔ تب ناتان نبی نے خدا کا پیغام ان الفاظ میں داؤد بادشاہ کو سنایا، اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے قاضیوں کو اپنی قوم اسرائیل پر مقرر کیا، اور ایسا ہی میں تجھے تیرے سارے دشمنوں سے آرام دوں گا۔ اور خداوند تجھے خبر دیتا ہے کہ وہ تیرے لیے گھر قائم کرے گا، اور جب تیرے دن تمام ہو جائیں اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے، اور جب میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری سلب سے ہوگی برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو مستقل کروں گا، تو وہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب وہ بدی کرے تو میں اس کی آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے تادیب کروں گا، لیکن میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسا کہ میں نے شاؤل سے جدا کی، جس سے میں نے اپنے چہرے کے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک میرے آگے رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ دوسرا سموئیل اس کا 7 باب اس کی 11ویں سے 16ویں آیات۔ خدا نے یہاں داؤد کے گھرانہ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ
اپنے خاندانی عہد کو دوبارہ قریبی رشتہ کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے قائم کیا، جیسا کہ آدم اور پھر اسرائیل خدا کے پلوٹے کی حیثیت سے زندہ رہیں گے، لہذا داؤد وراثتی طور پر خدا کے ساتھ باپ بیٹے کی اصلیت سے لطف اٹھائے گا۔ اس بار یہ عہد ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.